السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محترم استاد اور میرے عزیز دوست، آج اس کو رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت ام سلیم، خاندانی پس منظر اور اسلام۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا نام سالہ ہے، بعض نے انہیں انیفہ اور بعض نے انہیں رفیفہ نام سے بھی ذکر کیا۔ ان کے والد کا نام ملان بن خالد تھا جو قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ ام سلیم ان کی کنیت تھی۔ مالک بن نضر سے اس کی شادی ہوئی اور اس سے انس پیدا ہوئے۔ وہ بڑی حسین و جمیل اور خوش اخلاق والی خاتون تھی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ بہت گہری محبت تھی اور انہوں نے دشمن اسلام کا بہت مقابلہ کیا۔ ایک دفعہ ان کے خاوند تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گئے۔ انہوں نے اس کی غیر حاضری میں اسلام قبول کیا۔ جب اس کے خاوند تجارت کی غرض سے واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا، میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں ایمان لے آئی ہوں، میں نے حق کی پیروی اختیار کر لی۔ جب اس کے خاوند نے یہ جواب سنا تو بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی کو دھمکیاں دینے لگا، لیکن سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو اپنی خاوند کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس سیدہ ام سلیم کے نزدیک اپنے خاوند کی رضا سے زیادہ مقدم تھی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے انس کی تربیت کرنے لگی۔ ایک دن اپنے بیٹے انس کو کہا، اے انس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، وہ ننھا سا بچہ بار بار کلمات کو دہرانے لگا۔ جب خاوند نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے کہا کہ کیوں میرے بیٹے کو خراب کر رہی ہو؟ تم اس رویے سے باز آ جاؤ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بڑے اعتماد اور ایمان بھرے جذبے سے کہا، میں اسے خراب نہیں کر رہی، میں اس کو تعلیم دے رہی ہوں اور اس کی رہنمائی کر رہی ہوں۔ یہ تو میرا لاڈلا ہے، بھلا میں اس کو کیوں خراب کر سکتی ہوں؟ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا اور اس کے خاوند کے درمیان اختلاف روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس کے خاوند نے تنگ آ کر اپنی بیوی سے کہا، اگر تو یہی صورتحال رہی، تو نے اس دین کو نہ چھوڑا، تو میں تجھے اور تیرے بیٹے انس کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں گا۔ اور اس کے مالک بن نضر کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانے گی، تو اسے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر شام چلا گیا، اور وہ اپنی دھن میں جا رہا تھا، راستے میں اس کے دشمن اس کے سامنے آ گئے اور اسے دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو اپنے خاوند کے قتل کا پتہ چلا تو بڑا ہی صدمہ ہوا، اور اس کے باوجود سیدہ ام سلیم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ صدمہ اور غم اس بنا پر تھا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ ایک چھت تلے کئی سال گزارے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے انس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تک میرا بیٹا دودھ پیے گا تو میں اسے دودھ پلاؤں گی، جب میرا بیٹا انس مجھے شادی کی بولے گا تب میں شادی کروں گی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے انس کی بہت عمدہ انداز میں پرورش کرنے لگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیراب کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک قابل نوجوان کے روپ میں پروان چڑھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی عقل و دانش نے اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائے اور آپ اسے اپنا خادم بنا لیں۔ آپ نے التجا کی کہ آپ اسے اپنی خدمت میں لے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلیم کی خواہش کے مطابق اسے اپنی خدمت میں قبول کر لیے، اور وہ آپ کے علم سے سیراب ہو جائے اور ہر کسی سے بے نیاز ہو جائے۔